السلام علیکم جی۔ یہ دنیا فانی تو ہے ضرور، اس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ سب نے قبروں سے نکلنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اپنا حساب کتاب کلیئرلی دیکھنا ہے، اور جو اس انسان کو ملے گا وہی حقیقت میں ہم نے کمایا ہوگا۔ کل کی بات تو چھوڑ دیجئے، آج کی بات پہ دھیان رکھیے۔ کل ہوتا ہی نہیں ہے، جو آج ہے وہی ہوتا ہے، جو ابھی ہے وہی ہوتا ہے۔ جو کل تھا وہ تو گزر گیا، لیکن آج وہ سب کچھ مل جائے گا جو آپ چاہتے ہیں، جو اللہ چاہتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں نا کہ یہ زمینیں ہماری ہیں، یہ پیسے ہمارے ہیں، یہ کھانا پینا ہمارا ہے، یہ گھر ہمارا ہے، ہر چیز ہماری ہے، ہم یہی سوچتے ہیں نا۔ حقیقت میں یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ اللہ نے ہمیں صرف تھوڑی دیر کے لیے دیا ہے کہ آپ رہو یہاں پہ، اس دنیا میں، اس گھر میں رہو، یہ کھاؤ، یہ پیو، یہ پیسے لو، ان کو استعمال کرو اپنے اوپر۔ لیکن اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ جو میں نے پیسے دیے ہیں آپ کو، اس میں سے کچھ پیسے نکالو اور میرے غریبوں کو بھی دو، ضرورت مندوں کو بھی دو، غریب رشتہ داروں کو بھی دو، جو پڑھنا چاہتے ہیں بچے ان کو بھی دو، جو افورڈ نہیں کرتے۔ جو افورڈ کرتے ہیں وہ تو اپنی زندگی جی رہے ہیں، لیکن جو افورڈ نہیں کرتے وہ ہمارا حق بنتا ہے، کیونکہ ہم یہی سوچتے ہیں کہ جی یہ سارے پیسے جو ہمارے پاس ہیں نا، یہ ہمارے ہیں، لیکن یہ ہمارے نہیں ہیں۔ ہمیں تو تھوڑی دیر کے لیے ملے ہیں، کچھ تھوڑے سے اپنے اوپر خرچ کریں گے اور تھوڑے سے اللہ کے اوپر خرچ کریں گے، اللہ کے بندوں پہ خرچ کریں گے۔ اسی بات کو تو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو ہم سمجھتے نہیں ہیں، قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی یہ گھر تو میری والد کا تھا، یا یہ گھر میرے بھائی کا تھا، ٹھیک ہے وہ نہیں سنبھال پا رہا تو چلو میں لے لیتی ہوں۔ اللہ کے سامنے آپ کو جواب دہ ہونا ہوگا کہ یہ اگر گھر کسی اور کا تھا اور آپ نے اس پہ قبضہ کر لیا، تو اس قبضہ پن کی جو حرکت ہے، جو آپ نے قبضہ کیا ہے، اس کا جواب آپ اللہ کو دیں گے۔ جس کا گھر تھا وہ تو بول نہیں سکتا تھا، وہ تو کہہ نہیں سکتا تھا کہ جی یہ تو گھر میرا ہے۔ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کے آپ لوگوں نے اس پہ قبضہ کر لیا۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں نہ صحیح ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جی جو قدم بھی اٹھاؤ سوچ سمجھ کے اٹھاؤ، کسی کو تکلیف نہ دو، کسی کو دکھ نہ دو۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، چاہے غریب ہیں یا امیر ہیں، یا بہت امیر ہیں یا بہت غریب ہیں۔ آپ بھی سمجھیے اور میں بھی سمجھتی ہوں، مجھے بھی نہیں پتا، لیکن میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ مجھ سے کبھی کسی کو کوئی دکھ نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے میرے ہاتھ سے، یا میری زبان سے، یا میری آنکھوں سے، یا میرے جسم سے، یا میری حرکتوں سے۔ اتنی سی بات ہے، اس کو سمجھ جائیے، کیونکہ یہی ساری چیزیں ہمیں اس وقت قرآن آخرت میں جواب دہ ہوں گی کہ جی ہم نے یہ کام اچھے کام کیے ہیں یا برے کام کیے ہیں۔ یہ سب چیزیں، چاہے ہمارے ہاتھ ہیں، آنکھیں ہیں، منہ ہے، زبان ہے، کچھ بھی ہے، وہ سب کچھ بولے گی کہ جی شازی نے کسی کو دکھ دیا۔ کس طرح دکھ دیا؟ کسی کو مارا، پیٹا، تو یہ ہاتھ جو ہے اس وقت جواب دے گا کہ ہاں مارا،
بالکل مارا، اس وقت پھر آپ کسی کی اس سے نہیں بھاگ سکیں گے۔ بہت دکھنے والی بات ہے یہ۔ میں نے آج قرآن میں ایک نئی چیز پڑھی ہے کہ قرآن بھی بولے گا اور روزہ بھی بولے گا کہ جی قرآن جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس راستے پہ چلنا ہے، کون سا صحیح راستہ ہے۔ تو پھر جب ہم قرآن پڑھیں گے، اس کو سمجھ کے پڑھیں گے، تو ہماری زندگیاں بھی بہت آسانی طریقے سے گزر جائیں گی اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں تو۔ صرف پڑھ کے اور اب کتاب بند کر کے اور کہہ دینا اچھا میں نے قرآن پڑھ لیا، ایسے نہیں ہوتا۔ قرآن کو باقاعدہ طور پہ سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ ایک دفعہ پڑھیں گے تو ایک بات سمجھ آئے گی اسی لائن کی، دوسری بات پڑھیں گے تو دوسری سمجھ آئے گی۔ اس لیے برائے مہربانی قرآن کو پڑھیے، اس پر عمل کیجیے، اور پاکستان ایک واقعی عملاً طور پہ صحیح پاکستان بن جائے گا، چاہے وہ کرسچنز ہوں، چاہے وہ کوئی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ قرآن سب کچھ، چاہے وہ کوئی سا بھی مذہب کیوں نہ ہو، وہ ہم سب کو انسانیت بتاتا ہے۔ اس لیے برائے مہربانی ایک دوسرے کا خیال رکھیے اور ایک دوسرے کے ساتھ رہیے۔ تھینک یو۔